صفحہ نمبر 69 پیج 69 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کی مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ 69 پیج 69۔ سبجیکٹ ہے علم۔ دوسرے لوگ اس سے منقطع نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ عابد کو دیکھ کر دوسرے لوگ حرص کرتے ہیں عبادت کی، اور اس کی عبادت کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے لوگوں پر، اور اسی طرح ستاروں سے بھی زمین روشن ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نفع عابد اور ستاروں کا چاند اور عالم کے نفع کے مقابل کالعدم ہے، قابل اعتبار نہیں، اور عالم سے وہ شخص مراد ہے جو ضروری علم مثل علم نماز روزہ وغیرہ سے زیادہ جانتا ہو، اور عابد سے مراد وہ عبادت گزار ہے جو قدر ضرورت عبادت علم جانتا ہو اور کثرت سے عبادت کرنا ہو، مشغلہ علمی نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ جاہل کیا عبادت کر سکتا ہے اور اس کی عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ پس عابد کا بقدر ضرورت علم جاننا ضروری ہے، اور علماء بے شبہ وارثان انبیاء ہیں، اور تحقیق انبیاء نے درہم و دینار ترکہ میں نہیں چھوڑے، یعنی دنیاوی سامان کا کسی کو وارث نہیں بنایا، اور کچھ ترکہ نہیں چھوڑا مگر علم، تو جس شخص نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارمی سے مشکات میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کا علم عطا ہونے اور دینی سمجھ حاصل ہونے کی دعا دی تھی، چنانچہ قبول ہوئی اور یہ بڑے عالم دین ہوئے۔ ان کو ترجمان القرآن کہتے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ علم پڑھنا، پڑھانا، تصنیف و تالیف کرنا وغیرہ گھڑی بھر رات میں بہتر ہے۔ تمام رات عبادت کرنے سے دارمی جاننا چاہیے کہ ان فضائل کے بیان کرنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ نفل عبادت بالکل چھوڑ دے، بلکہ کچھ شغل نفل عبادت کا بھی رکھے، لیکن علمی خدمت میں زیادہ وقت صرف کرے کہ یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے، اور علم سے مراد دینی علم۔ حدیث میں ہے کہ ویل ہے بے علم کے لیے، رویل جہنم میں ایک آگ کا جنگل ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور ویل کے معنی سخت خرابی کے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ لذی، سخت خرابی کے ہیں۔ خوب کہا ہے شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ نے، سارا انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل کو عاقبت کم بود، کہ جاہل نہ کو عاقبت کم بود، یعنی انجام جاہل کا جہنم ہے، اس لیے کہ جاہل کا خاتمہ بخیر کم ہوتا ہے۔ نمبر 7، حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو صحیح سند جامع صغیر میں روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم با عمل ہے، خدا کا محبوب اور پیارا ہو سکتا ہے، اور جاہل تو مقبول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا کے عذاب دردناک سے بچنے کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کا علم و عمل سے آراستہ ہونا چاہیے۔ شاعر نے اس معنی میں کہا ہے،
محبین فی الدنیا عذابہم تعالی ہے لا عذبتہم بعدہا سفرا۔ کالعدم یعنی مثل نہ ہونے کے، یعنی قرآن کی تفسیر جاننے والا اور اس کے معنی بیان کرنے والا۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ ابن حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن جب بندوں کے فیصلہ کے لیے جلوہ گر یعنی جلوہ فرما ہوں گے تو علماء سے یہ ارشاد فرما دیں گے، میں نے اپنا علم اور اپنا حلم تم میں اس لیے رکھا تھا کہ تمہاری سیئات اور برائیوں کا مغفرت کروں اور تمہاری برائیوں کی مغفرت کروں اور کچھ پرواہ نہ کروں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔